السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأصلي وأسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم و معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور قوم کے بچوں، آج میں اپنے سلسلے کی چھٹی کڑی لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور بإذن اللہ و توفیقہ پہلے درس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جن صورتوں کے حفظ کرنے کے لیے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ کم سے کم عامۃ الناس ان صورتوں کو حفظ کر لے تو اس کے لیے بہتر ہوگا. ان میں سے ایک سورۃ العصر ہے. سورۃ العصر بہت ہی عظیم اور بلیغ سورت ہے جو قرآن مجید کے ہدف کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے، اور پھر زمانہ کہتے ہیں جو دن اور رات سے مل کر بنتا ہے، جس کے اندر بندوں کے اعمال کا صدور ہوتا ہے، جس کے اندر بندے اپنے اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ برے اعمال ہوں یا اچھے اعمال ہوں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں. وہ لوگ جن کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ لوگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جائیں گے. ان میں سے ان 4 صفتوں میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہوں گے، اور جن جن باتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر ایمان لائے ہوں گے، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. دوسری صفت ان لوگوں کی ہے کہ وہ لوگ اعمال صالحہ کریں گے، نیک اعمال کریں گے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کی جاتی ہے، تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام عبادات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خاص کرتے ہیں. ان عبادات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ان اعمال کو نہیں انجام دیتے ہیں. اسی طریقے سے تیسری صفت جو ہے وہ ہے دین کی باتوں کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پہنچانا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ایک دوسرے تک شیئر کرنا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہو. اور چوتھی صفت ہے کہ ایمان لانے میں، اعمال صالحہ کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنے میں جو بھی صبر، جو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو بھی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو بھی مصیبتوں اور آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان پر صبر کرنا. اور اس کی فضیلت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لو فکر الناس فی هذه السورة لکفتهم. اگر انسان صرف اس ایک سورت کے اندر تدبر اور تفکر کریں، سوچ اور وچار کریں، تو یہ سورت ہی ان کے لیے کافی ہوگی نصیحت کرنے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے. یہ رہی سورۃ العصر. دوسری سورہ ہمارے پاس ہے سورۃ الہمزہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو تذکرہ کیا ہے اس کے اندر.
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ویل اور خسران اور ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کی شان میں اور لوگوں کے حق میں تان و تشنیع کرتے رہتے ہیں، جن کی صبح شام روزمرہ کے اوقات صرف اور صرف لوگوں کی غیبت، چغلخوری، نمیمہ، ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والی گفتگو کرنا، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے اعمال کرنے والے شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ہے کہ ویل ہے، اور اس شخص کے لیے بھی ہے جو مال اکٹھا کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، جس کا ارادہ محض دنیا کے اندر صرف اور صرف مال اکٹھا کرنا، اور اس کی فکر رہتی ہو کہ وہ ہمیشہ جتنا زیادہ مال اکٹھا کر سکے اس کے لیے بہتر ہے، اور اسی میں وہ مگن ہو جائے، اسی میں وہ بالکل اپنے آپ کو مشغول کر دے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور اس کی شریعت سے غافل رہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، کیا گمان کر رکھا ہے اپنے اس عمل پر، کیا سمجھ رکھا ہے کہ ان کا یہ مال ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ ہرگز نہیں، یہ ان کا محض گمان ہے جو انہیں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ یقیناً ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اور ایسے لوگوں کے لوٹنے کی جگہ نہایت ہی خطرناک جگہ ہوگی، جسے حطمہ کہتے ہیں، اور حطمہ کہتے ہیں جہنم کا ایک حصہ ہے، جہنم کے اندر ایک ٹھکانہ ہے جس میں جو بھی چیز ڈال دی جاتی ہے وہ مارے شدت کے اس چیز کو توڑ کر کے اور جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور حطمہ ایسی آگ کو کہتے ہیں جہنم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا منہا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس آگ کا دلوں پر چڑھنے سے خاص کیا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار دل ہے، دل سے ہی اچھے اور برے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو جسم مکمل طور پر سارا کا سارا جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو تمہارا پورا کا پورا جسم خراب ہو جائے گا، اور وہ ہے دل۔ اس لیے اعمال کے بارے میں دلوں سے صدور ہونے سے پہلے اعمال کے بارے میں یا کسی بھی کام کو کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں، آیا یہ کام ہمارے حق میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے، ہے تو بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الفیل، اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اور ایک عظیم واقعے کی طرف ہم سب کی رہنمائی کی ہے، اور اس سورت کا پورا نچوڑ یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شعائر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا دنیا کے اندر بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب الفیل ابرہہ کے ساتھ کیا تھا اور اس کی قوم کے ساتھ کیا تھا، جس کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا جو ابابیل تھی۔ وہ اپنی چوچوں میں چنے سے بھی چھوٹے چھوٹے دانے لے کر کے آتی اور ایک دانہ جس کے اوپر ڈال دیتی وہ اس
کی وجہ سے بالکل بھوسا ہو جاتا جیسے گوبر. اس لیے ہمیں ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا، کسی احکامات کا مذاق تو نہیں اڑا رہے ہیں. اس کے بعد سورہ قریش. اس سورت کا تعلق بھی سورہ فیل سے تھا، جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ کس طریقے سے کفار قریش خوف زدہ ہو گئے تھے اور پریشان ہو گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں گرمی میں بھی اور ٹھنڈی میں بھی، ٹھنڈی کے موسم میں بھی امن دیا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن میں رکھا. اس طریقے سے وہ ہمیشہ حشاش بشاش ہے اور انہیں خوف لاحق نہیں ہوا. اس کے بعد سورہ ارائیتا ہے. سورہ ارائیتا، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ دین کی تکذیب کرتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں، ان کی مذمت کی ہے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلط سمجھا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے اور ان پر لعنت کی ہے جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اس کا علم کسے ہوگا کہ فلاں نماز کو پڑھ رہا ہے لیکن دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہوگا. تو جو لوگ نماز کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے اور ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے سے روکتے ہیں بخیل ہونے کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بھی ذلت اور ایسے لوگوں کو بھی مذموم قرار دیا ہے اور ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے. لہذا ہمیں ہمیشہ جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے، ہم اس پر ثابت قدم رہیں، تصدیق کرتے ہوئے اس کی کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ سب کچھ سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اور نمازوں کی مکمل طور پر ہمیں پابندی کرنا چاہیے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑھ چڑھ کر کے صدقات اور خیرات کرنا چاہیے، اور کسی بھی صدقہ کرنے والے اور کسی بھی خیرات کرنے والے کو اس کے صدقے سے روکنا نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.